بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کنسیپٹس کے حوالے سے ایک پلے لسٹ بنائیں گے جس میں ہم مختلف سافٹ ویئر انجینئرنگ کنسیپٹ پڑھیں گے، میتھڈالوجیز وغیرہ اس میں کور کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم جسٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں اینڈ کورس امپلیمنٹیشن. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پہلے ہم یہ جان لیں کہ سافٹ ویئر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے. سافٹ ویئر ہمارے پاس جسٹ ایک پروگرام کوڈ ہوتا ہے جو کہ ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کچھ کمپیوٹیشنل پرپس کے لیے. سافٹ ویئر is considered to be a collection of executable programming code, associated libraries and documentation. سافٹ ویئر ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایک کلیکشن آف ایگزیکیوٹیبل پروگرام، مطلب ہمارے پاس ایک کوڈ کے فارم میں جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس کو ہم سافٹ ویئر کرتے ہیں، اور جس کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں لائبریریز اینڈ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ. ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کے لیے، اور اسی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ کو ہم بولتے ہیں سافٹ ویئر پروڈکٹ. یعنی جو کلائنٹ کے ہم سے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، جو ہمیں پھر ضرورت ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر پروڈکٹ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہمارے ساتھ انجینئرنگ کا کیا مطلب ہے. اگر ہم دیکھ لیں انجینئرنگ جو ہے نا، ہم صرف اور صرف پروڈکٹ using well-defined scientific principle and methods، یہ جو سب ہمارے لیے بناتے ہیں، یہی کام انجینئرنگ کا ہے. یعنی ایک سافٹ ویئر ہم بناتے ہیں جو ہمیں پروڈکٹ well-defined scientific principle and methods کے حوالے سے ہمیں جو ہے نا انفارمیشن، کوئی میتھڈس وغیرہ فراہم کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انجینئرنگ. یعنی جو رول وغیرہ ہم اس پہ اپلائی کرتے ہیں ایک سافٹ ویئر بنانے پہ، وہ ہمارے ساتھ انجینئرنگ میں آتا ہے. سافٹ ویئر انجینئر ہمارے ساتھ کمپیوٹر سائنس کا ایک برانچ ہے جو ہمیں مہیا کرتا ہے ویل ڈیفائنڈ انجینئرنگ کنسیپٹس، تاکہ ہم ایک ایفیشینٹ، ڈیوریبل، اسکیلیبل اینڈ بجٹ اینڈ آن ٹائم سافٹ ویئر پروڈکٹ کے اسکلز ہمیں فراہم کریں. یعنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کنسیپٹس اگر ہم پڑھیں گے، اس کے جو رولز ریگولیشن ہے وہ ہم یاد، اس کی کنسیپٹ کلیئر کریں گے، کل کو ہم کوئی سافٹ ویئر بنائیں گے تو ہمیں جو ہے نا ان رول کو سامنے رکھ کے سافٹ ویئر بنانا ہے کہ ہم نے کیسے ایفیشینٹ پروگرام بنانا ہے، ایفیشینٹ سافٹ ویئر بنانا ہے، ڈیوریبل بنانا ہے. ہمیں بجٹ کے حوالے سے بھی وہ جو ہے نا میتھڈ دیتا ہے کہ جو ہے نا بجٹ کس طرح اس کی جو ہے نا کیلکولیٹ کرنی ہے، اور کس طرح جو ہے نا آن ٹائم سافٹ ویئر ان کو جو ہے نا فراہم کرنا ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ ہمارے پاس ایک انجینئرنگ برانچ ہے جو کہ سافٹ ویئر پروڈکٹ یوزنگ ویل ڈیفائنڈ سائنٹیفک پرنسپل، میتھڈس اینڈ پروسیجر ہمیں مہیا کرتا ہے. The outcome of software engineering is an efficient, reliable software product. اب ہم آ جاتے ہیں سسٹمیٹک وی مین. اس سے ہمیں کیا مطلب؟ Following a well-defined sequence of activities. اب ہمارے ساتھ ویل ڈیفائنڈ کا ادھر کیا مطلب ہوا؟ ویل ڈیفائنڈ کا مطلب میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جو ہم سے توقعات یوزر کلائنٹ رکھتا ہے، کسٹمر رکھتا ہے، ان پہ ہم پورا ان کی ریکوائرمنٹ ہم پورے اترے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ویل ڈیفائنڈ. مطلب اس نے جو چیزیں ہم سے مانگی ہیں وہ ہم اس کو جو ہے نا آؤٹ پٹ فراہم کریں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ویل ڈیفائنڈ. یعنی ایک پروگرام، ایک سافٹ ویئر ہم کلائنٹ کو اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق مہیا کر لیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ویل ڈیفائنڈ. یعنی ویل ڈیفائنڈ مطلب ہم نے ویل ڈیفائنڈ اس کو فراہم کر لیا، جو ان کی ریکوائرمنٹ اس کے مطابق ہم نے اس کو دے دیا. ویل ڈیفائنڈ ان پٹ جب ہم یوز کرتے ہیں، مطلب ڈاکومنٹڈ سائنٹکس، سیمنٹکس، کانٹینٹ، ادر ریلیونٹ
پراپرٹی آف دی ان پٹ، یعنی ویل ڈیفائنڈ میں ہم یہ مختلف جو ہے نا ان پٹ پراپرٹیز ہم یوز کرتے ہیں. اینڈ ویل ڈیفائنڈ پروسیس میں ہم کیا کرتے ہیں، یوزنگ آرگنائزیشن اسٹینڈرڈ فار انٹر پروسیس کمیونیکیشن، یعنی آرگنائزیشن اسٹینڈرڈ کے جو ہمارے پاس انٹر پروسیس ہوتے ہیں ان کی ڈیٹا فارمیٹ، ایرر ہینڈلنگ ایکسیٹرا، یہ ہمارے پاس آتا ہے ویل ڈیفائنڈ پروسیس. اس سے یہ مطلب ہوا کہ ویل ڈیفائنڈ پروسیس ہم پورے آرگنائزیشن کے جو واٹر فال ہے، مطلب ان کی جو قوانین ہے کہ کس طرح جو ہے نا ہم نے ایک ویل ڈیفائنڈ سافٹ ویئر بنانا ہے، تو اس میں ہمیں جو ہے نا ڈیٹا فارمیٹ آتے ہیں، ایرر ہینڈلنگ آتے ہیں، کمیونیکیشن ایکسیٹرا، یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. whose outputs are in turn used similar in input subsequent process، جو ہمارے لیے جو ہے نا مختلف سبسیکوینٹ انپٹس ہم اس میں جو ہے نا یوز کرتے ہیں سملرلی، جب تک ہمیں فائنل آؤٹ پٹ اچیوڈ نہ ہو تب تک ہم یہ سب ان پہ اپلائی کرتے رہتے ہیں، اور تب تک جب ہمارا آؤٹ پٹ ویریفائیبل نہ ہو جائے تب تک ہم جو ہے نا یہ مختلف اس پہ کنڈیشن، اس پہ مختلف جو ہے نا ہم رولز وغیرہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. ڈسپلن کا ہمارے پاس کیا مین ہوتا ہے؟ ڈسپلن کا مین ہمارے پاس ہوتا ہے ایچ پروسیس از فالوڈ یوزنگ آرگنائزیشنل پروسیس. ڈسپلن کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوا کہ ہم جو بھی اس پہ اپلائی کرتے ہیں، ایک سافٹ ویئر ایک ہم بناتے ہیں، تو جتنی بھی ہم اس پہ رولز وغیرہ اپلائی کرتے ہیں وہ ہم ڈسپلن کے اندر ہے کہ اپلائی کریں، یعنی آرگنائزیشن کے پرنسپل، آرگنائزیشن نے جو ہمیں پرنسپل مہیا کی اس کے مطابق ہم اس پہ اپلائی کریں ایک سافٹ ویئر پروسیس میں. انٹرمیڈیٹ ریزلٹ آر کیئرفلی ڈاکومنٹڈ، یعنی ہمارے پاس اس کا انٹرمیڈیٹ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں ڈاکومنٹڈ فارم میں ساتھ میں رکھنا چاہیے، ایز ویل ایز فائنل ریزلٹ. یعنی اسٹارٹ میں جو ہم ڈاکومنٹڈ جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں ہم اس کو ایک ڈاکومنٹڈ فارم میں رکھ لیں، اور ہم بعد میں اس کا فائنل ریزلٹ بھی ان کے سامنے رکھ دیں. ایکشن آر ٹریسیبل ایز to their causes, individual involved, time of occurrence and circumstance. ہمیں جو ہے نا مختلف ایکشن ٹریسیبل کرنے پڑتے ہیں، involved, time of occurrence and circumstances. quantifiable سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ the size of action of required effort، یعنی اس سے ہمارا مطلب یہ ہو کہ فار ایگزامپل ہمیں کلائنٹ نے بولا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایسا سافٹ ویئر بنانا ہے جو کام تیز کرے اور اس کی سائز جو ہے نا کم ہو، تو ہمیں ایسا سافٹ ویئر بنانا ہے ان کے لیے جن کو جو ہے نا آؤٹ پٹ کوڈ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈیٹا، ڈاکومنٹیشن، مین پاور، ڈیوریشن، بجٹ، یہ ہمارے ساتھ یوزر کے سپورٹ کے مطابق ہو، یعنی یوزر نے جو ہمیں بتائی ہے کہ اس طرح مجھے جو ہے نا پروگرام چاہیے، تو اس کے مطابق جو ہے نا ہمیں وہ کوانٹیفائبل بنانا چاہیے تاکہ جو ہے نا اس کے ایفرٹ پہ جو ہے نا بالکل اتر جائیں. اچھا آتا ہے نیڈ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ، ہمیں جو ہے نا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ضرورت کیوں پڑی؟ The need of software engineering arises because of higher rate of change in user requirement and the environment on which the software is working. سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ضرورت ہمیں تب پڑی جب ہمیں جو ہے نا مختلف ہائر ریٹ ان یوزر ریکوائرمنٹ جو ہے نا اس میں ہمیں اعراض ہونے لگے، تو انجینئر نے سوچا، اس پہ کمپیوٹر سائنٹسٹ نے سوچا کہ ہمیں ایسا طریقہ کار ایک ایسا عمل لانا چاہیے جس کے ذریعے ہمیں جو ہے نا اپنے پروڈکٹ اپنے جو ہے نا وہ اپنے مطلب سیٹ کر لیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس لارج سافٹ ویئر ہے، اسکیبلٹی ہے، کاسٹ ہے، ڈائنامک نیچر، یہ مختلف مسئلوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا سافٹ ویئر انجینئرنگ لانا پڑا، اس کی ضرورت تب پڑی. اچھا آ جاتے ہیں واٹ از سافٹ ویئر.
سافٹ ویئر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر پروڈکٹ میں بی ڈیولپڈ فار پرٹیکولر کسٹمر اور میں بی ڈیولپڈ فار جنرل مارکیٹ. سافٹ ویئر پروڈکٹ ہم جو ہے نا ایک پرٹیکولر کسٹمر کے لیے بناتے ہیں یا ہم جو ہے نا جنرل مارکیٹ کے لیے بھی بناتے ہیں. پرٹیکولر کسٹمر سے کیا مطلب ہوا کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی سے جو ہے نا لیا ہوا ہے، اس سے جو ہے نا آرڈر لیا ہوا ہے، اس نے آپ کو آرڈر دیا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا اس طرح ایک سافٹ ویئر چاہیے جو میرے نظام کے تحت میرا بزنس جو ہے نا وہ اس طرح اس کو چلائے، اس کو جو ہے نا آن لائن سسٹم اس کو جو ہے نا سیٹ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ آسانیاں پیدا کرے میرے بزنس میں میرے. اچھا، سافٹ ویئر پروڈکٹ میں بھی generic developed to be sold to a range of different customer. Custom developed for a single customer according to their specification. Generic سے ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہم ایک سافٹ ویئر بنا لیں، وہ ہم ڈفرینٹ کسٹمر کو بیچ سکتے ہیں کیونکہ کام تو وہ ایک ہی کرتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ویل سی پلیئر ہے تو جو ہے نا ہم ایک الگ الگ کسٹمر کے لیے نہیں بناتے، ہم نے ایک یہ جو ہے نا بنایا ہے، اسپانسر نے جو ہے نا اس کو اسپانسر کیا ہے. اب جو ہے نا آل اوور دی ورلڈ یہ سافٹ ویئر یوز کرتا ہے، ہر ایک ہی فنکشن کے لیے یوز کرتا ہے. کسٹم سے ہمیں کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل ایک شاپ، ایک جو ہے نا کسی کا شاپ ہے، کسی کی جو ہے نا بڑا مارکیٹ ہے جو بھی ہے اس کے اسپیسیفکیشن پہ ہم جو ہے نا اس کو بنائیں تو وہ کہتے ہیں کسٹم. ایمبیڈڈ، ریئل ٹائم ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ مینیمم. اچھا، واٹ آر دی ایٹریبیوٹ آف گڈ سافٹ ویئر؟ ہمارے پاس گڈ سافٹ ویئر کے ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ A software product can be judged by what it offers and how well it be used. The software must certify on the following ground. اچھا، ہمارے پاس سافٹ ویئر پروڈکٹ جو ہے وہ جو ہے نا ہم جج کرتے ہیں کہ اس کو وہ کیا جو ہے نا ہم آفر اس کو کر رہے ہیں اور کیا، اور وہ جو ہے نا اس کو کیسے یوز کرے گا. تو سب سے پہلے ہم اس کو آتے ہیں آپریشنل. آپریشنل میں ہمارے پاس یہ تو آتا ہے کہ ہم سافٹ ویئر پہ جو مختلف آپریشن کریں گے وہ جو ہے نا ہمیں آپریشنل میں آتا ہے. مطلب جو آپریشن کرے گا سافٹ ویئر اس کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم میجر کرتے ہیں اس کا بجٹ. یعنی آپ سے جو ہے نا ایک کلائنٹ وہ پوچھ لے کہ جو ہے نا ایک سافٹ ویئر بنا، اب جو ہے نا ڈائریکٹ اس کو حساب کتاب کر کے دے دو کہ جو ہے نا اس پہ بجٹ کتنا، یوزیبلٹی اس کی ایفیشینسی کتنی، کریکٹنس جو ہے نا، فنکشنلٹی، ڈیپینڈیبلٹی، سیکورٹی وغیرہ، اس کے مطابق جو ہے نا اس کے بعد آپ آپریشن کرتے ہیں. ٹرانسلیشنل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسلیشنل ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک سافٹ ویئر ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پر بھی ہم اس کو موو کر سکے. اس میں جو ہے نا پورٹیبلٹی ہو، انٹرپریبلٹی ہو، ریزیبلٹی ہو، ایڈیبلٹی ہو. فار ایگزامپل اس میں ہم کچھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لے کے جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ایرر یا ادر اس طرح کچھ مسئلے کے بغیر. مینٹیننس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مینٹیننس ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. اب جو ہے نا آپ اس میں کوئی جو ہے نا انوائرمنٹ میں کوئی جو ہے نا آپ تبدیلی لانے چاہتے ہیں لیکن مینٹیننس کے دائرے میں رہ کر، یعنی اس کے مینٹیننس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل کل کو جو ہے نا آپ اس میں کچھ یوز جو ہے نا ادھر اپڈیشن کریں اس طرح کریں تو وہ ہمارے ساتھ مینٹیننس میں آتا ہے. Importance of software. Software can have a huge impact in any aspect of society. ظاہر سی بات ہے. اچھا، ہم کہاں جو ہے نا سافٹ ویئر فائنڈ کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہے نا یہ کہاں یوز ہو رہے ہیں، مختلف جو ہے نا ہم اس کو یوز کریں گے. فار ایگزامپل بس اسٹیشن ہے، ادھر جو ہے نا آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے جو ہے نا آپ ڈور اوپن ہو جاتا ہے. یہ بھی جو ہے نا سافٹ ویئر کے تھرو ہو رہا ہے. سافٹ ویئر فنکشن کر رہے ہیں ہارڈ ویئر پہ جو ہے نا آپ جو ہے نا جب میں یہ کروں تو آپ نے یہ کرنا ہے، جب میں یہ کروں آپ کو یہ ٹاسک دوں تو آپ نے جو ہے نا اس طرح کرنا ہے. اس طرح مختلف
ہمارے پاس یہ سب پاپولر ونس میں جو ہے نا گوگل ہے، جو کہ ہر کوئی جو ہے نا اس کو جانتا ہے، ہر کوئی جو ہے نا اس کو یوز کرنا جانتا ہے مختلف. جس طرح ہمارے پاس فیس بک کی ہمارے سافٹ ویئر مختلف جو ہے نا ہم ایک دوسرے سے اس کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے ساتھ یوٹیوب ہے جس پہ جو ہے نا ہم انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں، مختلف جو ہے نا اس سے ہم اس پہ ہم جو ہے نا مختلف ویڈیو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی جو ہے نا آپ ادھر ایک ویڈیو بناؤ، ادھر جو ہے نا اپلوڈ کرو، کہیں سے بھی جو ہے نا ہم ایک سو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ایک پاپولر سافٹ ویئر ہے. اب یہ ہمارے ساتھ موبائل فون ہے. موبائل فون میں ہمارے پاس جو ہے نا ہر قسم کا سافٹ ویئر ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا سافٹ ویئر ہے، وہ بھی جو ہے نا ہم یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل موبائل میں ہمارے پاس فون کال کا ہے، SMS کا ہے، یا کیمرہ، یہ مختلف ہمارے ساتھ اس میں فیچر مطلب ہمارے ساتھ مختلف سافٹ ویئر ہے. اچھا، اتنا بریف مطلب سافٹ ویئر پروسیس پہ ہم نے نظر ڈالا کہ ہم سافٹ ویئر کہاں یوز ہوتا ہے، کہاں سے جو ہے نا کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کے رولز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے ہم جو ہے نا حاصل کر لیتے ہیں کہ سافٹ ویئر ہر جگہ یوز ہو رہا ہے. اچھا، کامن ایشو ہمارے پاس سافٹ ویئر میں کیا آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یوزر ہمیں جو کچھ مانگتا ہے اس پہ ہم فل نہیں اتر سکتے. کوئی نہ کوئی جو ہے نا مسئلہ ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں عام طور پر یہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں. اچھا، ہارڈ ٹو ایکسٹینڈ اینڈ امپروو. فار ایگزامپل آپ نے ایک سافٹ ویئر بنایا، اس میں جو ہے نا کل کوئی آپ کا کلائنٹ، آپ کا یوزر، آپ کا جو بھی اسپانسر ہے وہ کہیں کہ اس میں جو ہے نا یہ ہمیں ایڈ کرنا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ ایڈ کرنا بعد میں یہ امپاسبل ہو جاتا ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا ہم کافی ادھر ادھر باقی چیزوں کو بھی جو ہے نا اس کے ساتھ اپڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ بھی ہے. بیٹ ڈاکومنٹیشن، بیٹ سافٹ ویئر ڈیزائن. بیٹ ڈاکومنٹیشن سے ہمارا کیا مطلب ہوا کہ ہم ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں، اس کا جو ہے نا ہم ڈاکومنٹ صحیح نہیں کرتے، یعنی پلاننگ صحیح نہیں بناتے کہ ہم کیا کرنا ہے. اور سافٹ ویئر ڈیزائن پہ ہم خاص فوکس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم یہ ایشو سامنے آ جاتے ہیں. بیٹ کوالٹی، frequent error, hard to use, more time and cost than expected. ہمیں جو ہے نا کافی ٹائم چاہیے، وہ بجٹ بھی زیادہ چاہیے than expected. limitation of non-engineered software. requirement ہمارے پاس ایک ہوتی ہے اور جو ہے نا سافٹ ویئر ہمارے پاس دوسرے قسم کا ہوتا ہے، یعنی اس میں جو ہے نا ہمارے پاس مسئلے ہوتے ہیں. پروگرامنگ از ناٹ انف. اس سے کیا مطلب ہوا؟ پروگرامنگ یہ نہیں ہمارے پاس کہ آپ جو ہے نا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ جو ہے نا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ نے مختلف سافٹ ویئر انجینئرنگ کنسیپٹس، اس کے رولز، یہ سب جو ہے نا وہ اس پہ اپلائی کرنے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف کوڈ کر لیا آپ جو ہے نا پروگرامر بن گئے، اس طرح سے نہیں ہے بالکل. اچھا، سافٹ ویئر کرائسس ہمارے پاس کیا آتے ہیں؟ In early 16th century, software suffered from a problem in which we call software crisis. Technique that we use to deliver small software were not applicable for large software system. جو کہ ہمارے پاس یہ مختلف consequences جو ہے not complete, deliver too late, over budget, not reliable، یہ ہمارے ساتھ کافی پہلے مسئلے آتے تھے. اس طرح ہمارے پاس جو ہے نا سافٹ ویئر فیلڈ جو ہے نا فیل پروجیکٹس آ جاتے ہیں. سافٹ ویئر پروجیکٹس میں ہمارے پاس جو ہے نا یہ نیشنل افینڈر مینجمنٹ سروس، یہ جو ہے نا ہمارے پاس مختلف سافٹ ویئر جو فیل ہو چکے ہیں. یہ ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ کب جو ہے نا کون سا سافٹ ویئر فیل ہوا، کیوں فیل ہوا. اس میں مختلف امور پہ بھی جو ہے نا بات کی گئی ہے. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہو آپ جو ہے نا کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. شکریہ.